ایک اور بھی کبھی یہ جب چیز آئے تو حضرت نے تو اس واقعے کی حقیقت کی ہمارے پاس ابھی ٹیسٹ کرنے کے لیے. اگر قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے تھے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور جو کوئی کچھ لکھتا تھا وہ ہوتا تھا, تو آج قرآن کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر لینا. بالکل قرآن بالکل بحیثیت موجودہ موجود ہے نا, آج کر لیں, چیک کر لیں, کیونکہ اگر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کیا لکھ رہا ہے نعوذ باللہ, اور اس کا دعویٰ ٹھیک ہے مرتدین کا, ملحدین کا, اور اس کا بھی, تو آج رد کر لیں اس کو, قرآن کو. ہم اس کے عامر بھائی چیلنج دیں گے آپ, پھر سورہ یوٹیوب آ جائے گی, پھر اب کیا ہم پھر خوار ہوں گے. مت کہیے. میرا ارادہ بن رہا ہے حضرت کہ میں انشاءاللہ, میری خواہش ہے, کچھ تھیں کافی پہلے جب میں اسلام سے دور جا کر پھر واپس آیا, تو 5 سے 6 ایسی آیات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل بندہ 5 سے 6 آیات کو سامنے رکھ کر اس کلیم کو دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے بناتے تھے, اگر 5 آیتیں وہ صرف سامنے رکھ لے, اس کو پتا چل جائے گا کہ کوئی بھی بندہ خود سے یہ باتیں کر ہی نہیں سکتا قرآن میں وہ 5 آیتوں سے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کو میں رکھوں گا انشاءاللہ. بہت بہتر. انشاءاللہ جلد ہی ایک چینل کے اوپر جہاں میرے عام طور سے انگلش کے کانٹینٹس آتے ہیں, اس پر ایک اسپیچ اپلوڈ ہوگی جو میں 2 ہفتے پہلے دے چکا ہوں ایک ادارے میں. تو اس میں تقریباً میں نے 14-15 دلائل رکھے ہیں انڈیپینڈنٹ آف قرآن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام کیوں اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے تھے, اور یہ کلام اس کا اللہ کی طرف سے ہونا ضروری کیوں ہے. تقریباً 14-15 دلائل ہیں, لیکن زبان بہرحال اس اسپیچ کی انگریزی ہے, تو جو لوگ سمجھتے ہیں انشاءاللہ وہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو چلیں اگلے کال لے لیں. چلیں جی السلام عفان بھائی, علیکم. ٹھیک ہے, جی عامر السلام بھائی, علیکم, ٹھیک ہے, اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ میرا بھائی, بہت شکریہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ مختار صاحب, اسٹیج چھوڑتے جائے گا. مختار آل دا وے فرام کشمیر. اہلن بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ہمارے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو میں نے کل کیسر بھائی سے بھی وہ سوال کیا تھا سورہ لقمان کے بارے میں, کچھ آیتیں جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پلپ رہا ہے یا بارش کب ہوگی, تو اس سلسلے میں کیا وہ مخصوص اسی وقت کے لیے تھا کہ آج تک؟ نہیں. پہلے آپ مفتی صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی آپ مختار بھائی آپ بتائیں گے میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ جی آپ نے کہا تھا کہ مطلب آپ مفتی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہو, میں بھی جواب دے سکتا ہوں. میں نے جواب دیا بھی تھا آپ کو ایک, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس زمانے کے حساب سے تھا, لمیٹڈ تھا, ٹائم لمیٹڈ تھا. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یا تو آپ نے میرا جواب سمجھا نہیں یا سنا نہیں. جی ایسا ہی کچھ ہوگا. اس کے علاوہ میں کروں گا تو حسن زن سے باہر ہو جائے گا, اس لیے میں وہ کروں گا نہیں. میرے خیال سے مختصر آپ اپنے جواب ریپیٹ کر دیں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ باعث ہے. سوال یہ تھا کہ دیکھیے کیسر بھائی, دیکھیے مختار بھائی میں سمجھ کے لیتا ہوں. جی کیسر بھائی آپ اپنا وہ جواب مختصر ریپیٹ کر دیجیے. جی آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ بارش کب ہوگی, تو اب تو محکمہ موسمیات والے اور یہ سارے تو بتا دیتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آیت میں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ صرف اللہ کو ہی پتا ہے. اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے, اللہ بارش برساتا ہے. اس سے جو اگلا حصہ ہے آیت کا کہ ماں باپ کے رحم مادر میں کیا ہے, اصل میں اعتراض محی الدین اس پہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے بیٹی کا پتہ چل جاتا ہے, جبکہ آیت جینڈر کو ڈسکس نہیں کرتی ہے, سرے سے معافی کا چاہوں گا, جینڈر نہیں, سیکس کو, یعنی کہ وہ جنس کو وہ ڈسکس کرتی نہیں ہے. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ آیت میں ایسا کیوں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں ایسا نہیں لکھا ہوا, اور اگلے دن آپ پھر وہی سوال پوچھے کہ یہ کیا ٹائم لمٹ, مجھ سے بھی آپ نے ٹائم لمٹڈ ہی کہا تھا, تو میں خود تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم لمیٹڈ ہو سکتی ہے, جبکہ آیت میں ہے ہی نہیں سرے سے جو آپ کہہ رہے ہیں. کیسر بھائی دیکھیے بس الحمدللہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کا ہو جاتے ہیں. ایک منٹ میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. کیسر بھائی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ, یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی بارش برساتا ہے. اس میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس علم ہے کہ بارش کب ہوگی, یہ نہیں ہے. اللہ بارش برساتا ہے, یہ اس کی قدرت سے ہے, اس کے طے کردہ نظام سے ہے کہ وہ بارش برستی ہے, تو برسانے والا وہ ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے بارش کے برسنے کا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج تو سائنس ہی بتا دیتی ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ علم قطعی ہے, اس کے اندر غلط ہونے کا امکان نہیں ہے.
اور وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ آج سے اگر 2000 سال کے بعد بھی دنیا رہنی ہے تو 2000 سال کے بعد کس وقت کس منٹ پر کس جگہ بارش ہونی ہے، یہ اس کے علم میں ہے. سائنس صبح قیامت تک کی بات نہیں بتا سکتی ہے. تو اس لیے اللہ کے علم اور سائنس کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کے تعلق سے قیصر بھائی آپ کیا فرما رہے تھے؟ ان کا صرف بارش پہ سوال تھا نا، اور یہی سوال تھا کہ کیا اس زمانے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ بارش کا علم صرف اسی کے پاس ہے، تو میں نے کہا تھا کہ زمانے کا تعلق ہی نہیں ہے، آیت میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ صرف اللہ کے پاس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل تو صحیح. مجھے اس کی تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے کہ آج پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ صرف اس زمانے تک تھا. تو ہم نے میرے خیال سے وہ ان کے کنفیوژن ہو گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی بات. جی دراصل کنفیوژن ہی تھا، لیکن سوال تو آپ ہی سے کرنا ہے. جی تو قیصر بھائی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ تو ہوا ہی نہیں تھا، وہ میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ عام طور پہ ملحدین اس حصے کو کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا تو سوال ہے ہی نہیں. باقی میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ میری جو تحقیق ہے قرآن پہ ہے، حدیث پہ ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں اس پہ الحمدللہ. جو ہیومن ایرر کا جو پاسبلٹی ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی کسی مستند ادارے کی سرٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس لیے مجھ سے قرآن کی آیات یا حدیث کے متعلق اسپیسیفک باتیں نہ پوچھا کریں. یہ مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، اور ہمارے جو سرٹیفائڈ لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ غلط ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی ہر میدان میں اپنے آپ پھر بھی آپ نے اگر اس تعلق سے کوئی تحقیق کی تو آپ کیا، میں سننا چاہوں گا اپنے فائدے کے لیے. دیکھیں جو آپ وہ رحم مادر والا آپ جو کہہ رہے ہیں، جی رحم مادر میں ہمارے جو ملحدین کو عام طور پہ اعتراض جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا اس پہ نہیں ہے، بلکہ کلاسیکل تفاسیر میں یہ کچھ مفسرین نے لکھا، اور ترجمے میں جو پرانے ترجمے اس میں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی، تو وہ پرابلم اصل اس میں ہے. جو قرآنک ٹیکسٹ ہے وہ تو کہتا ہی نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. جو میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ اس نے دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، اس کا وہ نیک ہوگا بد ہوگا، اس نے کس زمانے میں کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. تو لوح محفوظ میں ہر چیز کا لکھا ہوا ہے. یہ اسی سے ہی ایک سب آرگومنٹ ڈرائیو کیا جاتا ہے کہ پھر تو ہم پہ چیز امپوز ہو گئی، جس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جو افور نالج ہے وہ ایکویٹ نہیں کرتا کمپلشن کو، وہ اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رحم مادر میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کا یعنی کہ اس کی پروفائل ان ٹرمز آف کہ اس نے خیر کیا کرنا ہے، بد کیا کرنا ہے، اچھا برا کیا کرنا ہے. اس کے اندر یہی نہیں، میں ایک چیز آپ کو میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا اسی آیت سے. دیکھیے اگر قرآن کی آیت ہوتی وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ، قرآن کے الفاظ ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بالکل ماں ہے. اگر من فی الارحام ہوتا تو پھر اعتراض ہونا تھا، کیونکہ من کا جو لفظ ہے، لفظ من استعمال ہوتا ہے جب لائف کسی انسان میں پڑ جائے، اور اسی کو ہم گاڑی اردو میں ذوی العقول کہہ لیتے ہیں، اور لائف اگر کسی چیز میں نہیں ہے تو اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر رحم مادر میں ایک بچہ آ گیا، اس میں لائف آ گئی ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی جنس کیا ہے، وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اس کے تعلق سے اللہ بات ہی نہیں کر رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ تمام رحموں میں، اور رحم سے مراد صرف عورت کا رحم نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کی جتنی بھی فیمیلز ہیں سب کے رحموں میں کیا ہے. یعنی لائف آنے سے پہلے، پریگنینسی سے پہلے، کنسیو کرنے سے پہلے اللہ کو یہ پتا ہے کہ کس کے ہاں کیا ہونا ہے. یہ مطلب ہے کیا بیان کرنا ہے انہوں نے. بالکل صحیح، بالکل زبردست. یہ ماں اور من والی بات میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی تھی. بالکل ایبسولوٹلی. یہ یعنی کہ یہاں پہ ایک لنگوسٹک کا ایک بڑا زبردست ایک اس میں اظہار ہے. جو آج بھی میں ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، میں ایک ایونٹ میں گیا تھا جس میں یہ اس آیت کا تو اسپیسیفکلی ذکر نہیں ہوا، لیکن قرآن کی جو اسپیسیفسٹی ہے الفاظ کا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. بلکہ میں نے کل آپ کو زحمت دینی بھی ہے، میرا ذہن اٹکا ہوا ہے ایک اور آیت پہ، اس میں ایک لفظ استعمال نہیں ہوا ہے جو اگین خیر وہ ایک اور بات ہے، اس پہ میں کل آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ون وڈ امیجن کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہوا ہے. تو یہ ماں اور من کا جو فرق آپ نے بتایا، یہ بالکل بھی بات میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی تھی. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ان معنوں میں یہ ذکر ہوا کہ یہ جو یعنی کہ جو کہتے ہیں ہم اعجاز قرآن جو ہے، یہ اس کے حصے میں جو میں پڑھ رہا تھا، یہ اس کے حصے کے طور پہ لکھا گیا تھا کہ یہ اتنی ٹیکنیکلی یہ ورڈ یہاں پہ چوز کیا گیا ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اس جہاں کو بنایا ہے، جس کو پتا ہے سارے سسٹمز کا. کوئی آدمی لکھتا یہاں پہ تو یہ غلطی کر دیتا، اس لیے کہ ہیومن پرسیپشن جب ہم کہتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے تو وہ عام طور پہ ایک
औलाद की होती है, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि वो बेटा या बेटी है, लेकिन आमतौर पे वो औलाद की हद तक वो रुक जाता है। अच्छा, एक चीज की मैं तस्दीक करना चाहूंगा, और वो ये है कि मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से एक कमेंट आया है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, और वो ये है कि वयुनज़्ज़िलुल गैस के ताल्लुक से आपने कैसर भाई जो बात कही ना अभी, कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है, कुरान में सिर्फ ये है कि अल्लाह बारिश बरसाता है। तो अगर हम सिर्फ कुरान को देखें तो आपकी बात सही है, लेकिन सही बुखारी में इस आयत की तफसीर है। जी और जी जी, वही पढ़ा होगा मैंने, कंफ्यूजन जी उसी जी, वक्त हो गई होगी। वो जो हदीस है वो ये है, सही बुखारी की हदीस नंबर 1039, 5 ये गैब की जो 5 चीजें हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ला यअलमु अहदुन मा यकूनु फी गद, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कोई ये नहीं जानता कि रहमों में क्या है, उसके बारे में बात हो चुकी है। और कोई ये नहीं जानता कि कल क्या कमाएगा, बिल्कुल वाज़ेह है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई ये नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा, ये भी वाज़ेह है। और कोई ये नहीं जानता कि बारिश कब होगी। वमा यदरी अहदुन मता यजीउल मतर। तो यहाँ से मैं उसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि अगर हम ये मान भी लें कि इसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह के इल्म से है, अल्लाह अपने इल्म की बात कर रहा है, तो उस इल्म से इल्म यकीनी मुराद है, जबकि साइंस जो है वो इल्म यकीन के ऊपर टिकी भी नहीं है, वो ज़न्नी है। और फिर दूसरी बात है कि साइंस का बारिश का डिटेल इल्म, कि कितने इंच होगी, कितने कितने एरिया में होगी, कहाँ कहाँ होगी, कैसे होगी, और उस बारिश का नतीजा क्या निकलेगा, क्या सब्जा उगेगा, क्या नहीं उगेगा, ये सारी चीजें दरअसल अल्लाह ताला की कुदरत के तहत और उसके इल्म में दाखिल है। तो साइंस तो कभी भी इस चीज को बयान नहीं कर सकती है, गुमान दे सकती है। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। अब लेकिन मुख्तार साहब, आपको अंदाजा हो बहस गया कि मैं आपसे क्यों कह रहा था कि ये बातें मुझसे ना पूछा करें? जी जी जी, कैसर भाई हो गया। दरअसल क्या होता है ना कि जब भी हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो इश्काल पैदा हो जाते हैं, तो आप लोग बैठे हुए हमारे रहनुमाई के लिए इसीलिए सवाल मैंने आपसे भी पूछा था मुफ्ती साहब से। बारकल्लाह फीक। चलो अल्लाह ताला चलें आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। यार ये पीछे एक बैक स्टेज पे आबिद अली साहब बैठे हैं, पहले भी आए थे। तो कैमरा जो है उसको सर आप ऐड कर लें, एक बार दोबारा जाएं, दोबारा ज्वाइन करें, कैमरा अलाउ करें, माइक अलाउ करें, फिर ही आपको ले पाएंगे, वरना आपको नहीं ले पाएंगे। ठीक है भाई। आदिल अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनको ले लेते हैं। जी आदिल भाई, आहलन। जी बोले भाई। जी आदिल अहमद साहब। नहीं, मेरे ख्याल से इनकी आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, चलें, आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक हजरत, है। मैं यहाँ एक और चीज भी, आपने जो माँ और मन का फर्क बयान किया तो मुझे एक चीज याद आई कि जी अक्सर ये एलियंस की और ये चीजों की बात हो रही होती है, तो बड़ा एक दकीक इशारा है कुरान में कि कुरान में यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज भी आया है, और यालमु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज भी आया है। जी माँ भी और जी। मन भी आया है। इससे पता चलता है कि जो जविल अकूल या जी रूह चीजें या कॉन्शियस रखने वाली चीजें भी आसमान में होंगी या हैं, नहीं वो अल्लाह नहीं, जानता है। हम तो मानते हैं ना भाई, हम तो मानते मन की समावात से मुराद मलाइका भी तो हो सकते हैं, मलाए आला हो सकते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी हम जो है इस बात के कायल ही नहीं है कि लाइफ सिर्फ इस जमीन के ऊपर है, हम मानते ही नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। हमारा तो केस शुरू से यही है। हम तो दूसरी जगह पर भी लाइफ को मानते चले आ रहे हैं, और हमें बैकवर्ड इस माने में समझा जाता है चूंकि हमने उस लाइफ का नाम मलाइका रख दिया। नहीं, हम नहीं मानेंगे। जब साइंस कहेगी कि नहीं जी एलियंस हैं, अब मानेंगे। क्यों भाई, आप एलियंस को तो मान सकते हैं, मलाइका को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और एलियंस का अभी तक के सबूत नहीं दिया जा सका। महज ये सिर्फ एक तस्वुर ही है, अभी तक हाइपोथेसिस भी नहीं है, एक ओपिनियन भी नहीं है सही से साइंटिफिक, महज एक ख्याल है। इस पे मौदूदी साहब की जो तशरीह है वो बड़ी प्रोफाउंड मालूम होती है कि वो कहते हैं कि कुरान में जो लफ्ज़ अर्द है ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुआ है ज़मीन के लिए भी और कायनात के लिए भी, कि जब सेपरेशन की बात होती है कि जो सिंगुलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कि उसके बाद जब अल्लाह ताला डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि जब लफ्ज़ अर्द कहा गया है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जियोग्राफिकली या जियो लोकेशन के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे इंसान के बारे में है कि ये खलीफातुल अर्द है, तो यहाँ से मुराद अर्थ और अर्थ का जो सराउंडिंग सिस्टम है यही है, क्योंकि इससे बाहर अल्लाह ताला तो कहते हैं कि वेल तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हें ताकत चाहिए, विच इज़ टू से एक लिमिट है हमारी, उससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब इसके जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है अर्द का, वो पूरी कायनात है, तो उसमें ये बहुत बात बेहतर लगती है समझने में। तो उसमें अगर हमारी कायनात का, हम जिसे गोल्डीलॉक ये इस अपने इस माहौल को कहते हैं जिसके अंदर जिंदगी पॉसिबल है, इसके बाहर अगर कोई और गोल्डीलॉक है, कहीं और जिंदगी पॉसिबल है, हु नोस। मुमकिन है, बिल्कुल, हम उसका इनकार नहीं कर सकते, और उसकी वजह यही है। बात मैं उसका इनकार नहीं कर रहा बल्कि इंडोर्स कर रहा हूं कि अल अर्ज जो है
اس میں الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس جگہ کو بھی ارض کہا جا سکتا ہے، لینڈ یا ارتھ کہا جا سکتا ہے، تو اب ارتھ جو ہے یا جو زمین ہے وہ صرف اسی دنیا میں نہیں ہے بلکہ دوسرے پلانٹس کے اوپر بھی ہے، تو وہاں پر بھی بالکل ممکن ہے لائف، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ آپ کے جو بالکل دوست ہیں وہ اس معاملے ومن میں بہت آگے الارض چل چکے مثلہن ومن الارض نہیں، مثلہن آپ آگے جس طریقے سے میں آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہوں، میرے خیال سے آپ اسی طریقے سے مجھے میرے دوست کا تانا دے رہے ہیں۔ نہیں تانا نہیں، آپ کے دوست ہیں، اب تو ہیں، اب ہم آپ کی دوستی انجوائے کرتے ہیں ہم۔ چلیں جی، رضوان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، رضوان عالم صاحب جی بھیا کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھیا، وہ ابھی بھیا آئے تھے نا یہاں ہمارے چنئی میں، ابھی بولا تھا کہ شام کو بارش آئے گا، ابھی تک بارش نہیں آیا یار۔ یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، لو بھائی سائنس کا علم کھل کے سامنے آ گیا۔ وہ کہنا تھا کیسر صاحب سے میرا شکایت، میں 2 ہفتے سے ان کے اسٹریم پہ جا رہا ہوں، کل بھی گیا مجھے کک کر کے نکال دیا، میں بات کرنے گیا تھا۔ دیکھیں بھائی رضوان عالم صاحب کو شکایت نہ کریں، ایسا ہو جاتا ہے اسٹریم کے اوپر، کیسر بھائی میں اس کو ہینڈل کر لیتا ہوں، ایسا ہو جاتا ہے، میری اسٹریم پہ بھی ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ آپ کا کنیکشن فیل ہو گیا، آپ خود ہی آؤٹ ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے، آپ آگے ہیں تو آپ اپنی بات رکھ دیجیے۔ جی میرا کوئی بات نہیں ہے، بس ایک میں آج سے 2 ہفتہ پہلے میں جمعہ میں گیا تھا تو بیان ہوا تھا اس میں، آج میرے بھیا بھی ماشاءاللہ مفتی ہیں، ان کو میں بولا تو وہ بولے نہیں، انہوں نے مجھے دکھایا تو وہ ایک ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو جن وہاں پہ ملائکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں کیسے پتا چلا، تو وہ بولے کہ 95% آدمی کو نہیں پتا ہوگا میں جو بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ ایک اور قوم تھی اس سے پہلے، انسان سے پہلے، جس کا نام ہنات تھا، انہیں ایسا کر کے بولے ہنات، ان کو کہیے 95% لوگوں کو یہ پتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی ایسا انہوں نے سوری ٹو سے، مطلب جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں نا، تو مجھے پھر کہنا پڑتا ہے اس طرح کی، میں آئی نو کہ یہ مناسب نہیں ہے، کوئی بھی صاحب ہوگا میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ سب جانتے ہیں بھائی، مطلب یہ کون سا انہوں نے کوئی عجیب جنات نہیں، ہنات بولا، ہنات۔ میں سمجھ گیا ہوں بھائی جی یہ معلوم ہے، سب کو پتا ہے، ہر تفسیر میں آپ عام طور سے کسی بھی تفسیر کی کتاب کو اٹھائیں گے وہاں یہ قول ضرور ملے گا۔ ہم لوگ کے جیسے عام آدمی کو کیسے پتہ رہے گا مفتی صاحب؟ آپ لوگ تو مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ کو پتہ رہے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور کچھ؟ ٹھیک ہے، نہیں عامر بھائی آپ کو اسپیشل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اسپیشل مل گیا ملائی والا۔ نہیں اس دن جو KGF کرے نا تمہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر بھائی، ملائی مار کے سلام مل رہا ہے آپ کو۔ بالکل، ملائی مار کے ہاف کٹ سلام، بہت شکریہ۔ اچھا اسٹیج چھوڑ دیجئے گا، ہمارے ساتھ امن صاحب ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مفتی صاحب سارے۔ اچھا اب یہ کوئی گلا نہ کرے بھائی، مسلمان بھائیوں کے لیے موقع نہیں بنتا، مفتی صاحب کی سٹریم، کیسر بھائی کی سٹریم، اسلامک آپ کو موقع ملتا رہتا ہے، تو گلا شکوہ نہ کیا کریں، اپنی جگہ بنا لیا کریں۔ امن مرتضیٰ بھائی ہیں جی بھیا۔ جی السلام علیکم۔ یہ میرا سوال ہے، میں انڈیا سے ہوں، تو میرا ایک سوال ہے کہ میں تو ووٹ دیتا ہوں، مطلب ابھی 3 سال سے ووٹ دے رہا ہوں، لیکن میرے کچھ حضرات دوست ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ووٹ دینا غلط ہے، ووٹ دینا حرام ہے، اور اگر آپ یہ کر رہے ہو تو آپ ایک ایسے حکمران کو ایک پاور دے رہے ہو، لا بنانے کی پاور، جو کہ ان اسلامک لا ہے وہ بنا رہا ہے، تو اس میں آپ کا بھی ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو اس پہ میں مفتی صاحب سے چاہ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا بتا دے کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ کو بہتر رائے عامر بھائی دیں گے۔ جی ہاں جی، کوئی بھی دے دیں، عامر بھائی دیں گے۔ عامر بھائی آپ جواب دیجیے، مجھے معلوم ہے آپ بہترین جواب دیں گے اس کا۔ حضرت سوال آپ سے تھا، مفتی صاحب سے نے پوچھا، بل میں والنٹیئر کر سکتا ہوں اینڈ میں۔ جی میرے خیال سے کیسر بھائی آپ ہی دے دیں، آپ دے دیں جی۔ اچھا بھائی، واقعہ یہ ہے کہ جو حاکم اعلیٰ کا تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور انسیپریبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان لیجسلیٹ نہیں کر سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز پہ فیصلہ دے دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کے حق کے پاس ثوابدید نہیں ہے کہ وہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو یا ثوابدید کو اختیار کریں۔ ویری ٹرو، بالکل صحیح باتیں ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ووٹ کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ ہم اللہ کے خلاف جو شریعت کے جو فیصلے ہیں
ان کے دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کسی چیز پہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں، نہیں تو وہ تو حرام ہے. جیسے سود کا معاملہ ہے، وہ کلیئر ہے. اب سود پہ کوئی آدمی بٹھا نہیں سکتا کسی کاؤنسل کو کہ 10 لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں 6 ووٹ چلے گئے، اگر 6 لوگوں نے کہا کہ سود جائز ہے تو ہم اسے جائز قرار دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایوری ڈے معاملات میں اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، میں آپ کو پاکستان سے اگزامپل دے رہا ہوں، ہمارے پریمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ایک اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے، جو سپریم اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو لوگ ہیں وہ اللہ کے بہاف پہ اس اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہر چیز پہ ہم یہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے جو دیا ہے تو کسی انسان کے پاس حق نہیں رہ جاتا، تو پھر چور کا ہاتھ کون کاٹے گا؟ پھر شرابی کو سزا کون دے گا؟ پھر زانی کو سزا کون دے گا؟ پھر لڑائی کرانے والے کو، کرپشن کرنے والے کو سزا کون دے گا؟ ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے فیصلہ دے دیا، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ تو اس لیے جو ووٹ ہے وہ بری چیز نہیں ہے بذات خود. اس کا استعمال ہے، اس پہ انسان بات کر سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے کہ نہیں آپ رائے دے رہے ہیں ایسے کسی ایبسلوٹ قانون کے جو شریعت کا ہے، تو وہ اگر آپ کام کریں گے تو وہ قطعی طور پہ حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ لوگوں کو چوز کرنے کے لیے کیا ووٹ ڈالا جا سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، ان کی انٹرپریٹیشن اور بہت سی اور محققین کی انٹرپریٹیشن کہ قرآن کی آیت جو ہے کہ اطیع اللہ، آیت کا درمیانی حصہ کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، وہ جو منکم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. منکم، تم پر نہیں ہے، زبردستی تم پہ نہیں آ گئے ہیں، تم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو ایکسیپٹ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بہت سے طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ووٹ کا بھی ہے، جو کہ موجودہ دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی بیعت ہی کی ٹائپ ہے. بیعت تو نہیں ہے، اس میں تو اور چیزیں بھی بہت سی آ جاتی ہیں، کمٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں کمٹمنٹ صرف یہی ہے کہ ہم آپ پہ اعتبار کر رہے ہیں، دیٹس اٹ. لیکن بہرحال اسی کا ایک چربہ ہے. تو ووٹ اٹ سیلف، ڈیموکریسی اٹ سیلف غیر شرعی نہیں ہے. اگر ہوتی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت میں جس چیز کو آپ حرام کہیں گے وہ وہی ہوگی جس کو شریعت حرام ڈکلیئر کرے گی. اس کے علاوہ کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں فلاں چیز کی تشریح کر رہا ہوں اور اس کو حرام ڈکلیئر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول بھی اگر ایک مخصوص ڈرنک کے بارے میں اپنے بارے میں کہیں کہ میں آج کے بعد نہیں کہوں گا، تو اللہ اس پہ بھی آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا. یہ میری آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ڈیموکریسی کو، ووٹنگ کو ایکسپلسٹ ٹرمز میں اگر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دینا ہوتا تو اتنے اہم معاملے کو وہ چھوڑتے نہیں. مائنڈ یو کہ ڈیموکریسی کوئی نیا کانسیپٹ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی. یہ جو رومن جولیس سیزر، جس نے رومن سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس نے اس زمانے کی ڈیموکریسی کو توڑ کے اس نے وہ بادشاہت کو لے کے آیا تھا. ڈکٹیٹر فار لائف پہلا بنا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے آگے ان کے جو پاور رولرز ہیں، اوکٹیویس سے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ چلتے 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 بڑے دور تک جاتا ہے. تو ڈیموکریسی اس زمانے میں بھی فرق تھا، یعنی کہ غلاموں کو ووٹ کا حق نہیں تھا اور عورتوں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، جیسے آج بھی ہے کہ 18 سال سے عمر کے کم کے لوگوں کو نہیں ہے. تو اس زمانے کے حساب سے فرق تھا، لیکن بہرحال وہ ڈیموکریسی تھی. تو اسلام نے اگر اسے حرام قرار دینا ہوتا تو ایکسپریس ٹرمز میں کہہ دیتا یہ حرام ہے. تو اچھا، ایک چیز اور یہ بھی ہے کیسر بھائی، میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے انڈین کانٹیکس میں سوال کیا ہے. آپ نے جو جواب دیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ان کے کانٹیکس میں لے کر جانا چاہوں گا کہ بھئی انڈیا میں عام طور سے جو قوانین بنیں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر لا کے تحت یا سیکولر کانسٹیٹیوشن کے تحت بنیں گے، اور اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ یہ جو قانون ہے وہ کسی مذہب کی رعایت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرپل طلاق کے اوپر قانون بنا ہے، انڈین پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، اور اب آپ اس کو چاہے یہ کہیں کہ بھئی وہ اسلام کے حق میں ہے، خلاف، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. کچھ حضرات اس کو کہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے، انسٹنٹ ٹرپل طلاق کا، لیکن کچھ حضرات کے نزدیک ہے، لیکن بہرحال ایک قانون بنا ہے. اسی طریقے سے کل کو مثلاً یونیفارم سول کوڈ آ جائے انڈیا میں کہ جو مسلم پرسنل لا ہے اس کو نلیفائی کر دیا جائے، اس کو کینسل کر دیا جائے، تو یہ کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ کرنے والے ممبران پارلیمنٹ ہوں گے جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو کیا مسلمان پھر ایسے ممبران کو ووٹ دے سکتے ہیں کہ جو کل کو جا کر اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ کریں؟ تو دیکھیں، میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی پارٹی اور کون سا ممبر
آپ کے ان ایجنڈے کو لے کر چل رہا ہے کہ جن کا تعلق ترقی سے ہے، جس کا تعلق لوگوں کی رہن سہن سے ہے، لائف سٹائل کو امپروو کرنے سے ہے، اگر وہ اس طرح کے معاملات میں یا ایسی پارٹی سے آتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے، تو ایسے ممبران کا اور ایسے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا تو مکمل طور پہ بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم جواز کی بات کریں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ عام طور سے امان صاحب آپ جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، ان الحکم الا للہ، کہ حکم کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس کے یہ معنی لے لیں، اور چونکہ پھر ممبران پارلیمنٹ فیصلہ کرتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اگر ہم اس کے یہ معنی لے لیں تو صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین کے موقع پر واقعہ تحکیم ہوا تھا، جس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک صحابی کو حکم بنایا گیا تھا۔ ایک طرف سے عمرو بن العاص تھے تو دوسری طرف سے غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما تھے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے، چونکہ فیصلہ بظاہر ان کے خلاف تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، تو وہ سب لوگ الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے قرآن کو اپنے نیزوں پر بلند کیا، یعنی اس طرح کے لوگ تھے کہ قرآن کو اپنے نیزوں پر بلند کیا اور کہا کہ دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے ان الحکم الا للہ، تو یہ جو تم لوگ نے تحکیم کی ہے، یعنی دو لوگوں کو آربیٹر بنایا ہے، فیصلے کا اختیار دیا ہے، یہ تو تم نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، تو تم سب کافر ہو، اور جتنے لوگ اس فیصلے کو ماننے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے خوارج نے، یہ خوارج تھے، ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایک سے جتنے بھی تھے سب جنہوں نے فیصلے سے اتفاق کیا تھا ان سب کو کافر کہا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی اس دلیل کو نہیں مانا، چاہے وہ حضرت علی کے کیمپ کے ہوں اور چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ کے ہوں، تمام صحابہ کا اجماع یہ تھا کہ تحکیم کرنا درست ہے، یعنی ایک انسان کو حکم بنانا درست ہے، یہ تمام صحابہ کا اجماعی فیصلہ تھا۔ اور تو اور سورہ نساء کے اندر، اور سورہ نساء میں جہاں آیت آتی ہے 5ویں پارے میں، وہاں پر ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تمہیں زوجین کے درمیان شقاق یعنی سپلٹ کا خطرہ ہو، ایسا لگے کہ فیملی سروائیو نہیں کر پائے گی، تو ایک حکم مرد کے گھر سے اور ایک حکم عورت کے گھر سے آئے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا، اب یہاں حکم کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، تحکیم یعنی آربیٹر۔ تو اللہ تعالیٰ تو آربیٹریشن کا یا فیصلہ کرنے کا اختیار انسان کو دے رہا ہے۔ تو دو تین باتیں یہ ہونے کے بعد ایک تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ مسلمانوں کی جو حیثیت ہے مسلم اقلیتی ممالک میں، وہ معاہد کی ہے۔ ہمارا معاہدہ ہے مثلا اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ بھئی ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کریں گے، اس کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ووٹنگ رائٹ دیا ہے تو ہم ووٹ بھی دیں گے۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے تو نہ دیجیے، لیکن ہم مسلمانوں میں یہ کیمپین چلائیں کہ ووٹ کرنا شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ میں اس آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تفصیل دوسرے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، میں حضرت میری رائے تھوڑی سی بلکہ کافی زیادہ مختلف ہے، مگر وہ میں دینا یہاں ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ نے اور کیسر بھائی نے بڑی تفصیلی کافی اور وافی گفتگو یہاں کر دی ہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اس کو پھر کسی دن امن بھائی سٹیج خالی کر دیجیے گا، تابش بھائی ہمارے ساتھ ہیں اگلے کال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا، میں انڈیا سے ہوں جی، کہ میں کبھی کبھی ایک چھوٹا سا تابش علی برکی کے نام سے ایک چینل ہے میرا، اور میں آپ کے ویڈیوز کو چلانے کی یا لگانے کی اجازت ہے آپ سبھی کی، یہاں بیٹھے آپ سبوں کی۔ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میرے خیال سے میری طرف سے کچھ مسئلہ ہوا ہے انٹرنیٹ کا۔ آ رہی آپ کی بات؟ جی بھائی تابش علی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آپ کا چینل ہے، اس پر آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں؟ جی کہہ رہے ہیں ڈالنا چاہتا ہوں، اجازت لے رہے ہیں، غالباً وہ اجازت لے رہے ہیں تابش بھائی۔ میں نے ایک دو ڈالے ہیں، عامر بھائی آپ کی بھی اور مفتی صاحب کی بھی۔ میں یہاں مفتی صاحب نے تو اوپن اجازت دے دی ہے، کیسر بھائی بھی بتا دیں گے۔ میں آپ کو آپ کے ذریعے اور کئی لوگوں کو کچھ دن پہلے ایک کلپ جو ہے کسی چینل کے اوپر لگا تھا، ان سے پرسنل میرا رابطہ ہو گیا، بڑا دکھ ہوا مگر ان سے رابطہ ہو گیا۔ دیکھیں، آپ ایسا کلپ لگائیں اور اس کا تھمبنیل ایسا لگائیں جو کہ منہج سے
نظریے سے اور اسلام کے فائدے میں جائے، ٹھیک ہے، اسلام کے فائدے میں، ایسا آپ لگائیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا جو آپ کی جو سوچ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہو وہ چیز.